بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات، دوسرا چیپٹر اسلامی تشخص، اور ہمارا ٹاپک نمبر ہے 20۔ اس میں ہم لیکچر لیں گے، اس میں حج کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور اسی میں آپ کو بک مٹیریل ملے گا، اسی میں آپ کی ایکٹیویٹی ہوگی جس میں بورڈ کے اہم سوالات کے جوابات آپ لوگوں نے لکھ کے ہمیں سینڈ کرنے ہوں گے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حج۔ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ حج کے لغوی معنی ہیں ارادہ کرنا، قصد کرنا، زیارت کرنا اور بار بار آنا۔ شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد 9 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک خاص آداب اور خاص طریقے سے بیت اللہ کی زیارت کرنا اور تمام مناسک ادا کرنا حج کہلاتے ہیں۔ یہ حج کی تعریف ہے۔ حج کی اہمیت۔ حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے، اور حج جو ہے یہ سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج ہر صاحب استطاعت، عاقل، بالغ، آزاد اور صحت مند مسلمان پر فرض ہے۔ حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، بس تم ضرور حج کیا کرو۔ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ حج جو ہے یہ ایک جامع عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر فرض کی گئی ہے، اور اس کا اپنے بندوں پر حق بھی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی اپنی کوئی غرض، کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے بندوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ تو ادائیگی حج کا سب سے بڑا فائدہ اور فلسفہ حج جو ہے وہ گناہوں کی بخشش ہے۔ گویا حج کا جو فلسفہ ہے وہ گناہوں کی بخشش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج اس کو فجور سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جامعیت۔ حج جو ہے ایک جامع عبادت ہے۔ حج جو ہے اس میں باقی جو عبادات ہیں ان میں اس عبادت میں ان تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ مثال کے طور پہ حج کے لیے روانگی سے واپسی تک سفر کے دوران نماز کے ذریعے قرب خداوندی میسر آتا ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ نفسانی خواہشات، اخلاقی برائیوں سے پرہیز، اپنے اندر روزے کی سی کیفیت رکھتا ہے۔ گھر سے دوری اور سفر کی مشکلات میں جہاد کا رنگ غالب ہے۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد حج مبرور یعنی حج مقبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ارشاد کے پیش نظر حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ تعریف میں ہم نے کہا تھا کہ حج جو ہے وہ مناسک کے حج کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ تو مناسک حج کیا ہے؟ مناسک کا لفظی معنی ہے رسومات اور طریقے۔ تو جن طریقوں سے ہم نے حج کو ادا کرنا ہوتا ہے ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ اس میں مختلف چیزیں ہیں، مناسک حج بہت زیادہ ہیں، چند یہ ہیں ان میں سے۔ میقات ہے، احرام ہے، تلبیہ ہے، طواف زیارت ہے، استلام کرنا یعنی کعبے کو، حجر اسود کو سلام کرنا، مقام ابراہیم پر نماز ہے، سعی ہے یعنی صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، مینا میں قیام ہے، وقوف عرفہ ہے، عرفات میں ٹھہرنا، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ مزدلفہ میں قیام ہے، قربانی ہے، رمی جمرات ہے، حلق کروانا ہے یعنی سر کے بال مڈوانا یا کٹوانا ہے، طواف زیارت ہے،
یہ جو ہے ان کو مناسک حج کہا جاتا ہے۔ زائرین کعبہ کی قلبی کیفیات کیا ہوتی ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ یا اللہ تعالیٰ کے دربار پہ آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبادت کو پیش کرتے ہیں، جب وہ آ کر جو ہے اپنی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آتے ہیں، اس وقت ان کے دل میں کیا کیفیات ہوتی ہیں اور وہ کیا محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس بارے میں ان کی قلبی کیفیات کا اندازہ اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ ہر مرحلے کے اندر انسان کے اندر اخلاقی اور روحانی تربیت پیدا کی جاتی ہے کہ جب ایک شخص اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، دنیاوی دلچسپیوں سے منہ موڑ کر اور دو انسلی چادریں اوڑھ کر، یہ دو انسلی چادریں جو ہیں یہ احرام ہے۔ اگر احرام کی تعریف پوچھی جائے کہ احرام کسے کہتے ہیں، دو انسلی چادریں پہننا، ان کو احرام کہا جاتا ہے۔ جب بندہ لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتا ہے اور بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا یہ سفر ایک طرح سے سفر آخرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ تو اس دینی ماحول اور پاکیزہ ماحول میں جب وہ مناسک حج ادا کرتا ہے تو اس کی حالت عجیب سی ہو جاتی ہے۔ میدان عرفات کی قیام کے دوران اسے وہ بشارت یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی صورت میں مسلمانوں پر اپنی نعمت کی تکمیل کا ذکر فرمایا۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطبے کی بے مثال ہدایات یاد آتی ہیں۔ اسے یہ بات یاد آتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے سامنے رکھنا۔ اسے یاد آتا ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں کی تھیں۔ وہ سوچتا ہے کہ تمام قربانیوں کے مقابلے میں نفس کی قربانی تو چھوٹی ہے، خواہشات کی قربانی تو بہت چھوٹی ہے، میرا مرنا جینا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ اسی لیے بندہ کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا یہ سارا کا سارا اللہ ہی کے لیے جو پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہی مجھ کو حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اسی طرح جب بندہ مینا کے مقام میں شیطان کو کنکریاں مارتا ہے تو بندہ یہ کہتا ہے کہ اگر میرے اور میرے اللہ کے درمیان یہ حائل ہونے کی کوشش کرے گا تو میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح جب وہ بیت اللہ کے سامنے آتا ہے تو اس کی روح اس خیال سے وجد میں آ جاتی ہے کہ جس گھر کی زیارت کی تمنا تھی وہ آج نظر کے سامنے ہے۔ اللہ سے لو لگائے رکھنے کی یہ کیفیت جو ہے حاجی کے کام آتی ہے۔ طواف کے بعد صفا مروہ کے درمیان وہ سعی کرتا ہے، دوڑتا ہے، تو وہ زبان حال سے یہ کہتا ہے، اے اللہ تیرے قرب سے حاصل ہونے والی اس قوت ایمان کو میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دوں گا اور عمر بھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہی دلی تمنا جو ہے اس کی زباں پہ دعا بن کر اس کے لبوں پہ آ جاتی ہے۔ یہ اس کی قلبی کیفیات کا اندازہ ہے۔ حج کے بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے یاد الہی اور تقرب الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا ہے۔ یعنی حج کا جو اصل فائدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد رکھنا، یاد الہی اور تقرب خداوندی ہے۔ اور اس موقع پر دنیا کے مختلف علاقوں سے آنے والے افراد جو ہیں وہ حج کی برکت سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ساتھ ایمان اور تقوی کی پاکیزگی کی جو دولت لے کر لوٹتے ہیں وہ ان کے ماحول کی اصلاح کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ تم اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ حج کرنے سے ملت اسلامیہ کی شان و شوکت جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ حج جو ہے اجتماع ملت اسلامیہ کی شان و شوکت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جب دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان رنگ و نسل، قوم، وطن کے امتیازات سے بالاتر ہو کر ایک ہی بات کہتے ہوئے، ایک ہی کلمہ کہتے ہوئے، ایک ہی صدا لگاتے ہوئے، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے، یہ حج کے دوران پڑھا جاتا ہے۔ دہراتے ہیں اور ایک جیسا لباس پہن کر اللہ کے فوج کے سپاہی معلوم ہوتے ہیں۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान हैं। अगर दुआ करें तो अल्लाह ताला इनकी दुआ को कबूल फरमाता है, और अगर मग़फ़िरत तलब करें तो अल्लाह ताला इनको मग़फ़िरत अता फरमाता है। हज से तिजारती और इक़्तिसादी फ़ायदा भी हासिल होता है। वो इस तरह से कि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले हुज्जाज खरीदो फरोख्त के ज़रिए मुआशी नफ़ा हासिल कर लेते हैं। कुरान पाक में है कि लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि अगर तुम हज के दौरान अपने रब का फजल भी तलाश करो। तो ये जो है हज का तिजारती और इक़्तिसादी फ़ायदा है। हज मकबूल किसे कहते हैं? हज मकबूल ऐसा हज जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, दीन हक की सरबलंदी के लिए हो और हज के रूहानी मकासद के हुसूल के लिए किया जाए, इसको हज मकबूल कहा जाता है। यानी ऐसा हज जो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, दीन हक की सरबलंदी के लिए हो और हज के रूहानी मकासद के हुसूल के लिए किया जाए, यह हज मकबूल है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के कुछ नहीं। और इस तरह ये था हमारा आज का लेक्चर। आगे आप बुक मटेरियल देखेंगे और उसके बाद एक्टिविटी होगी, आप उसको एक्टिविटी को देखेंगे, उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करके हमें हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे।